بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام شرح کشف الشبہات، تالیف شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ، شارح فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ مقدمہ: شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کشف الشبہات کی یہ مختصر شرح ہے۔ اس کتاب میں فضیلۃ الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مشرکین کے اہم شبہات پیش کر کے بڑے عمدہ انداز میں دلائل سے مزین جواب دیے ہیں۔ ہم نے اس کی شرح کے دوران نہایت آسان فہم اور سادہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کا ثواب ان تک پہنچائے اور اپنی مخلوق میں تمام لوگوں کو اس سے بہرہ مند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محمد بن صالح العثیمین۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بڑا مقصد۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے، جس کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے بندوں کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، جنہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے صالحین کے بارے میں گلو کرنا شروع کیا تھا۔ سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ہی نے مذکورہ بزرگوں کے مجسموں کا خاتمہ فرمایا۔ آپ جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ اللہ کی عبادت کرتے، حج و عمرہ کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بعض مخلوق مثلا ملائکہ، عیسیٰ علیہ السلام، مریم یا دوسرے نیک لوگوں کو واسطہ بناتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ہاں ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید فرمائیں اور لوگوں پر یہ واضح کر دے کہ یہ تقرب اور ہر قسم کا توکل اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کسی اور کا تو ذکر ہی کیا، کسی مقرر فرشتے یا رسول کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ ان کے ذریعے تقرب حاصل کیا جائے۔ شرح: فاضل مؤلف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی ابتدا اسی آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنی خطوط اور دیگر تحریروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ابتدا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسی نام کی بنیاد پر باقی تمام نام پکارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ ابراہیم۔ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ ان لوگوں کے رب کے حکم سے، غالب و تعریف کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے پر۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت ہے۔ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بلکہ یہ خود نام ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین تعارف لفظ اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اللہ کے سوا کسی دوسرے پر نہیں بولا جا سکتا۔ الرحمن کا معنی ہے بہت وسیع تر رحمتوں کا مالک۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسی لیے کسی دوسرے کو اس نام کے ساتھ نہیں پکارا جا سکتا۔ الرحیم اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، اس کا معنی ہے رحمتوں والا۔ الرحمن کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور رحیم کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دوسروں کو پہنچتی ہے۔ جب یہ دونوں الفاظ ایک جگہ ذکر ہو تو الرحیم سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچاتا ہے۔ اسی مفہوم میں قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقبلون، سورہ العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹ پلٹ کر جاؤ گے۔ رحمان سے یہاں مراد وسیع رحمت ہوگی۔ علم اور اس کے درجات۔ علم کی تعریف کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جو صحیح اور پختہ ہو۔ معلومات کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر فرسٹ، علم۔ نمبر سیکنڈ، واضح جہالت یعنی کسی بھی چیز سے مکمل لا علمی۔ نمبر تھرڈ، جہل مرکب یعنی کسی چیز کے بارے میں ایسی معلومات جو اس کی حقیقت سے مختلف ہوں۔ اسے جہل مرکب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 2 طرح کی جہالتیں ہوتی ہے۔ پہلی جہالت یہ کہ انسان حقیقت میں لا علم ہوتا ہے، اور دوسری جہالت یہ کہ اس لا علمی کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا واقف کار عالم اور سمجھدار ہوں۔ نمبر فورتھ، وہم یعنی احتمال کے ساتھ کسی چیز کا علم ہونا، حقیقت سے مختلف بات کو اپنے ذہن میں غالب رکھنا۔ نمبر ففتھ، شک یعنی دونوں طرح کی باتیں انسان کے ذہن میں یکساں موجود ہوں۔ نمبر سکستھ، گمان کسی بھی چیز کی ایسی معلومات کہ اس سے مخالف کا احتمال بھی ہو لیکن وہ ذہن پر غالب نہ ہو۔ علم کی 2 اقسام ہیں، پہلی قسم ضروری، دوسری قسم نظری۔ ضروری علم اس کو کہتے ہیں جو انسان کو خود بخود معلوم ہو، اس میں اسے کوشش اور دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے ہر انسان کو علم ہے کہ آگ گرم ہے اور جلا دیتی ہے، اس کے لیے اسے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ نظری علم اسے کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر نیز کسی دلیل کی بنیاد پر علم حاصل کرے، جیسے اس بات کا علم حاصل کرنا کہ وضو کرتے وقت نیت کرنا واجب ہے۔ چنانچہ اگر اس کا علم حاصل نہیں کرے گا تو یقیناً اس کے وضو میں نیت شامل نہ ہوگی اور اس کا وضو نامکمل رہے گا۔ اس کے بعد فاضل مؤلف نے اس کتاب کو پڑھنے والے کے لیے دعا فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ زندگی کے تمہارے گناہ کو معاف فرمائے اور باقی زندگی میں گناہوں سے تمہیں محفوظ رکھے۔ رحمت کا بنیادی معنی یہ ہے کہ انسان کو اچھے کاموں کی توفیق میسر ہو اور بقیہ زندگی میں انسان گناہوں سے محفوظ رہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فاضل مؤلف اپنی اس کتاب کو پڑھنے والے اور اس تحریر کو سننے والے پر کس قدر شفقت اور مہربانی فرماتے ہیں۔ توحید کا حقیقی معنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ توحید کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو تنہا و یکتا کرنا۔ اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ایک بات کی نفی کی جائے اور دوسری کو ثابت اور موجود تسلیم کیا جائے، یعنی جس چیز کو آپ تنہا و یکتا قرار دیتے ہیں اس کے سوا ہر چیز کی نفی کر دی جائے اور صرف اس اکیلے کو تسلیم کیا جائے۔ اس کی مثال کلمہ طیبہ میں موجود ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہاں بھی انسان ہر چیز کی نفی کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرتا ہے۔ اس طرح انسان صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کا اقرار کرتا ہے۔ اصطلاحی معنوں کی وضاحت کرتے ہوئے فاضل مؤلف کہتے ہیں توحید کہتے ہی
اس کو ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یعنی انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، بلکہ محبت، عظمت، خوف اور شوق کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہی وہ توحید ہے جس کو بیان کرنے کے لیے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے انبیاء نے اپنی دعوت پیش کی، اور اسی وجہ سے انبیاء و رسول اور ان کی قوموں کے درمیان مخالفت اور جھگڑا شروع ہوا۔ اس سے بھی واضح تعریف یہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان تمام امور میں اکیلا سمجھا جائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اس طرح توحید کی 3 اقسام ہوں گی۔ متن: توحید ربوبیت اور مشرکین کا عقیدہ۔ مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کرتے اور گواہی دیتے تھے کہ اللہ ہی خالق و رازق ہے، صرف وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، وہی اکیلا کائنات کا مالک و متصرف ہے، آسمان و زمین اور ان میں بسنے والے سب اس کے غلام اور ماتحت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سورہ یونس۔ پوچھو تو صحیح، تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ تمام کاموں کو کون چلاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ مشرک ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر تم پوچھو کہ پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ سورۃ المؤمنون۔ ان سے پوچھو زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو۔ وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ پھر کہو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور بڑے تخت عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کہو پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ مشرکین ان تمام چیزوں کا اقرار کرتے تھے اور دن رات اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس دائرہ توحید میں داخل نہ ہو سکے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے، یعنی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا۔ شرح نمبر 1، توحید ربوبیت۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، بادشاہت کرنے اور معاملات چلانے کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ دلائل: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، سورہ الزمر۔ دوسری جگہ فرمایا: کوئی اللہ کے سوا پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں رزق دیتا ہے، کوئی الہ یا معبود نہیں سوائے اس کے، سورہ فاطر۔ پھر فرمایا: بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سورۃ الملک۔ نیز فرمایا: خبردار وہی اس مخلوق کا مالک ہے اور تمام معاملات کا مالک ہے، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو جہانوں کا رب ہے، سورہ اعراف۔ نمبر 2، توحید الوہیت۔
انسان اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت میں شریک نہ کرے، نیز کسی دوسرے کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس کو اکیلا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور وہ صفات جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں منقول ہے، ان ناموں اور صفات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے ان کو تسلیم کیا جائے، اور جن صفات کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے ان کا انکار کیا جائے، اور اس دوران کسی قسم کی تحریف، تعطیل یعنی کسی خاص نام یا صفت کا انکار کرنا، کیفیت اور مثال بیان نہ کی جائے۔ تمام انبیاء کا دین کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ان سب کا پیغام یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، سورہ نمل۔ دوسری جگہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء۔ آپ سے پہلے ہم نے جس رسول کو بھیجا اس کے ہاں ہم نے یہ پیغام بھیجا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے، لہذا تم سارے میری ہی عبادت کرو۔ توحید کی دوسری قسم کی حقیقت مشرکین مکہ سمجھ نہ سکے اور گمراہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اس جھگڑے میں انہوں نے مسلمانوں کے خون حلال کر لیے، ان کا مال، ان کی جان، ان کے گھر بار اور ان کی خواتین اور بچے، ہر چیز میں دست اندازی کرنے لگے۔ جس شخص میں توحید کی یہ صفت موجود نہ ہو وہ مشرک اور کافر ہے، اگرچہ توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کا اقرار کرتا ہو، پھر بھی اس پر مشرک اور کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نظریہ تمام رسولوں کا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رہنمائی کے لیے مبعوث کیا۔ اسی سلسلے میں فاضل مؤلف ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، سورہ ہود۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرح بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ ہود۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ ہود۔ ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ ہود۔ قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام تھے۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مؤرخین سے یہ غلطی ہوئی کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ من بعد، سورة النساء۔
ہم نے تمہاری طرف بھی اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح علیہ السلام پر وحی کی تھی، اور ان کے بعد باقی انبیاء کی طرف بھی وحی کی۔ اسی طرح حدیث میں منقول قیامت کے روز سفارش والا واقعہ بھی ہے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف زمین پر بھیجا تھا۔ صحیح بخاری۔ علماء اس بات پر متفق ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں گزرا جن کو کتاب دی گئی ہو۔ کتاب و سنت کی روشنی میں نوح علیہ السلام ہی سب سے پہلے رسول ہے۔ نوح علیہ السلام ان 5 رسولوں میں سے ایک ہے جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا موسیٰ، تیسرا ابراہیم، چوتھا نوح، پانچواں عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں 2 مقام پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 7، سورۃ الشعراء آیت نمبر 13۔ نوح علیہ السلام کے آنے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اس وقت بھیجا جب وہ لوگ اپنی عقائد میں سرکشی کرنے لگے۔ جب اس قوم نے اپنے نیک لوگوں کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ بھی عبادت کے حقدار ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ان کے ذریعے کی جانی چاہیے۔ فاضل مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں اس مسئلے کو خوب اچھی طرح واضح کیا ہے۔ وہاں ایک عنوان ان الفاظ میں قائم کیا ہے کہ انسانیت کی کفر کا سبب اور دین الہی کی چھوڑنے کی وجہ در حقیقت نیک لوگوں کے متعلق غلط عقائد ہے۔ گلو کا معنی یہ ہے کہ انسان عبادات، معاملات اور کسی کی صفات بیان کرنے میں اس کی حدود سے تجاوز کر جائے۔ حد سے بڑھنا 4 طرح ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، انسان اپنے عقیدے میں حد سے تجاوز کرتا ہے۔ جس طرح متکلمین اللہ تعالیٰ کی صفات میں حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، نتیجتاً یہ لوگ یا تو اللہ تعالیٰ کی مثالیں بیان کرنے لگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیتے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا مذہب درمیانی درجے میں شمار ہوتا ہے، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا چند صفات کو چھوڑنا، ان کی کیفیت بیان کرنا اور ان کی کسی طرح بھی مثالیں بیان کرنا، ان سب کاموں سے اہل سنت والجماعت اجتناب کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، عبادات میں حد سے تجاوز کرنا۔ جس طرح خارجی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب کافر ہوتا ہے، معتزلہ کا تجاوز یہ تھا کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب دونوں مرتبوں یعنی اسلام اور کفر کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس قدر سخت اور متعصبانہ آراء کے بالمقابل مرجئہ نے اس قدر کمزور موقف اختیار کیا کہ ایمان کی موجودگی میں کسی بھی قسم کا گناہ نقصان نہیں دیتا۔ ان ہر 2 طرح کی آراء کے درمیان اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کا ایمان گناہ کی مقدار کے مطابق کمزور ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، معاملات میں حد سے تجاوز ہے۔ ہر چیز کی حرمت کے متعلق سختی کرنا۔ پھر اس کے بالمقابل یہ رائے قائم ہو گئی کہ جو چیز بھی محنت اور مال خرچ کر کے حاصل کی جائے وہ حلال ہے، حتیٰ کہ سود وغیرہ میں بھی اگر محنت شامل ہو تو یہ بھی حلال ہو جائے گا۔ ان دونوں طرح کی آراء میں درمیانی موقف یہ ہے کہ جو معاملات انصاف پر مبنی ہوں گے وہ حلال ہوں گے، اور انصاف وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہو۔ پوائنٹ فورتھ، بزرگوں کے طریقوں میں تجاوز کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے رسوم و رواج پر سختی سے کاربند رہے اور اس سے بہتر بات کا علم ہونے پر بھی اپنی عادات کی اصلاح نہ کرنا۔ اگر پرانی عادات درست ہو تو انسان ان اچھی عادات کو برقرار رکھ سکتا ہے جو انسان کے لیے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے بھی مفید ہوں گی۔ قوم نوح کے نیک لوگ۔
نیک اس شخص کو کہتے ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اہتمام کرے۔ ود، سوا، یگوس، یعوق اور نصر، یہ 5 افراد قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 5 نام قوم نوح کے نیک لوگوں کے ہیں۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم ان کی قبروں پر جایا کرو اور ان کی تصویریں اپنی مجلسوں میں رکھ لو اور ان کے نام ہمیشہ یاد رکھو۔ لہٰذا اس قوم نے یہ کام کیے، لیکن وہ ان نیک لوگوں کی عبادت نہ کرتے تھے۔ البتہ یہ نسل جب فوت ہو گئی تو اس کام کی حقیقی وجہ نیک لوگوں کا مرتبہ اور ان کی بتائی ہوئی اچھی باتیں جب لوگ بھول گئے تو آئندہ زمانے میں لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ صحیح بخاری۔ اس تفسیر میں ایک اشکال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہے، حالانکہ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ سورہ نوح۔ اس قوم نے میری نافرمانی کی ہے اور یہ ان کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے مال و اولاد میں صرف نقصان کا اضافہ کرے۔ انہوں نے بہت بڑی تدبیر کی ہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ود، سوا، یگوس، یعوق اور نصر۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قوم نوح ان نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے اور نوح علیہ السلام ان لوگوں کو ان کی عبادت سے روکتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں اس آیت کریمہ کا مفہوم تو موجود ہے، لیکن بظاہر یہ نیک لوگ نوح علیہ السلام سے پہلے گزر چکے تھے۔ واللہ اعلم۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورة الاحزاب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے والد نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ رسول ہے، جواب، یہ بات درست ہے، لیکن وہ رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی تابعداری کرے اور ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سورہ آل عمران۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا تو تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس موجود پیغام کی تصدیق کرے، تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے؟ تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ وہ رسول جو پہلے انبیاء کے تمام پیغامات کی تصدیق کریں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بات کی وضاحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے بھی کی ہے۔ تفسیر طبری و تفسیر ابن کثیر۔ نیک لوگوں کی عبادت کس نے ختم کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے ستونوں سے ان نیک لوگوں کی تصویریں مٹا دی جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے۔ اس وقت اس کے آس پاس 360 بت موجود تھے۔
آپ اپنی چھڑی کے ساتھ ان کو گراتے جا رہے تھے اور یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے۔ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورۃ الاسراء۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل نے آخر کار چلے ہی جانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن باطل اور کسی دوسرے کی عبادت نہیں جس کی کوئی دلیل آسمان سے نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح یہ لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں اور اچھے اچھے کام بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ان کے کفر کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو۔ جب تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس کی عبادت، صدقہ و خیرات اور دوسرے نیکی کے کام اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، یہ سب کچھ بیکار رہے گا۔ وسیلہ کی حیثیت۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مختلف وسیلے اختیار کیا کرتے اور کہتے ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو سفارشی سمجھتے ہیں۔ فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور ان کے علاوہ نیک لوگ ہماری سفارش کریں گے، یعنی وہ ان بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ بت ان عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عبادت کے لائق نہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کمتر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے بلند تر ہے۔ یہ بذات خود کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں، البتہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارشی ہوں گے۔ در حقیقت یہ سفارش ان کے کسی کام نہ آئیں گی اور ان لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سورۃ المدثر۔ قیامت کے دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کو فائدہ نہ دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے شرک سے ناراض ہے۔ اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی سفارش کی اجازت مرحمت فرمائے؟ سفارش کی اجازت صرف اس کے لیے ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، جبکہ کافروں سے اور جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ فائدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں سے عبادت کی صورت میں تعلق قائم کرتے تھے، لیکن یہ تعلق ان کے کسی کام کا نہیں، بلکہ اس عمل سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جائیں گے۔ کجا یہ کہ مشرکین ان معبودوں کی وساطت سے کوئی سفارش حاصل کر سکے یا کسی سفارش کی امید رکھے، کیونکہ یہ لوگ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی ان کی بے وقوفی و نادانی کی دلیل ہے کہ ایک آدمی کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین ابراہیمی۔ فاضل مؤلف فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے اور یہ سمجھتے کہ ہم ان کے وساطت سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہی ان کا کفر تھا۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور ان کی زبان سے خالص توحید پیش کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور شرک سے ڈرایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، سورۃ المائدہ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
اس سے معلوم ہوا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق میں سے کوئی چیز کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں، اگرچہ انسان کسی فرشتے، نبی یا رسول کو وہ حق دے، یا یہ کہ فرشتے اور انبیاء کے علاوہ عام انسانوں یا نیک لوگوں کو یہ حق دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ سورہ یاسین۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری ہی عبادت کرو گے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ابراہیمی دین۔ فاضل مؤلف یہاں اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ النمل۔ ہم نے پھر آپ کی طرف وحی کی تاکہ آپ ابراہیم کی تابعداری کرے، وہ یکسو تھے، مشرک نہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں انسان کا عقیدہ اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ مشرکین مکہ جنہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی دعوت دی، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے آسمان و زمین پیدا کیے۔ وہی اللہ ہے جو تمام دنیا کے معاملات کو چلاتا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ سورہ الزخرف۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ ضرور یہ جواب دیں گے کہ انہیں غالب جاننے والے نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ سورہ الزخرف۔ دوسری جگہ فرمایا: اگر آپ ان سے پوچھیں کہ خود ان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ یہی مضمون متعدد آیات میں موجود ہے، لیکن یہ اعتقاد ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ صرف توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کسی انسان کو صرف توحید ربوبیت کا اقرار کافی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توحید الوہیت کا اقرار نہ کرے، یعنی ہر طرح کی عبادات کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھتا ہو۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ توحید ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرنے والا اور دنیا کے معاملات کو چلانے والا ہے اور اسی کی بادشاہت ہے، تو عبادت کا حق بھی صرف اسی کا ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ یہ الزامی دلیل ہے، اور اسی طرح دوسری صورت میں یعنی توحید الوہیت میں توحید ربوبیت اس لیے ضروری ہے کہ عبادت اسی کی ہوگی جو رب ہوگا، جس کے متعلق یہ عقیدہ ہوگا کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور دنیائی انسانیت کے تمام معاملات کو چلانے والا ہے۔ مشرکین مکہ کی توحید ربوبیت کی دلیل معلوم کرنی ہو تو قرآن مجید کے درج بالا آیت پڑھو، یعنی جب تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کے معاملات چلانے والا بھی وہی ہے، ہر کسی کو رزق دینے والا، ہر ایک کی سننے اور ہر کسی کو دیکھنے والا بھی وہی مالک ہے، اور وہی اس چیز پر قادر ہے کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالے۔ چنانچہ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرے اور عبادت میں تم کسی دوسرے کو شریک کر لو۔
دوسری آیت یہ ہے قل لمن الارض ومن فیہا، سورہ المؤمنون۔ اس مضمون کی متعدد آیات موجود ہیں جو مشرکین کے عقیدے کو واضح کرتی ہے۔ جن مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی وہ لوگ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، یعنی اس بات کو تسلیم کرتے کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ نیز اس بات کو بھی تسلیم کرتے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اس عرش عظیم کا مالک اور رب وہی ہے۔ پھر اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہر چیز کی بادشاہت اس کے پاس ہے، وہی ہے جو کسی کو اپنی پناہ میں رکھے اور جسے چاہے اپنی پناہ سے نکال دے۔ یہ سب الزامی دلائل ہے کہ ان خیالات کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اس انداز میں ان کو یہ ڈانٹ سنائی گئی ہے کہ اگر تم ان سب باتوں کو تسلیم کرتے ہو اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اس قسم کے تمام آیات اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین مکہ جن کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید پیش کی، وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ قارئین کرام غور فرمائے، مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے اقرار کے باوجود ان توحید کو تسلیم کرنے والوں میں شامل نہ ہو سکے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کی۔ ان کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جان و مال محفوظ نہ کروا سکے۔ چنانچہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صرف توحید الوہیت سے انکار کے نتیجے میں ان کا عقیدہ مسلمانوں والا نہ ہوا، جس طرح ہمارے آج کے زمانے میں مشرکین کی صورتحال ہے، یعنی صرف توحید ربوبیت سے کسی کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے ساتھ توحید الوہیت کا اقرار نہ کرے۔ متن غیر اللہ سے مانگنا۔ پھر بعض مشرکین ایسے بھی تھے جو فرشتوں کو پکارتے تھے تاکہ یہ فرشتے اللہ کے مقرب ہونے کے ناطے ان کی شفاعت کر دے۔ اسی طرح بعض نیک انسانوں کو بھی مثلا لات یا کسی نبی کو مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مقصد کے لیے پکارتے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کے شرک پر ان مشرکین سے قتال کیا اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن۔ مسجد اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، سورۃ الرعد۔ اسی اللہ کو پکارنا حق ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے اس لیے قتال کیا تاکہ ہر قسم کی دعا، تمام نظر و نیاز اور ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو جائے، ہر قسم کی مدد اللہ سے طلب کی جائے۔ صرف توحید ربوبیت کا اقرار انہیں شرک سے نکال کر اسلام میں داخل نہیں کر سکا، بلکہ ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کو پکارنے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی سمجھنے کی وجہ سے ان کے جان و مال کی حفاظت اسلام نے اپنی ذمہ نہ لی اور انہیں کافر سمجھا گیا۔ مذکورہ تفصیل کے بعد اس توحید کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے جس کی دعوت انبیاء و رسول نے دی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے جس کا انکار مشرکین نے کیا تھا۔ شرح: مشکل وقت میں پکارنا۔ مشرکین عرب کا دستور تھا کہ جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو فرشتوں کو اللہ کا قریبی ہونے کی وجہ سے پکارتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا قریبی ہو وہ بھی عبادت کا مستحق ہے۔ یہ
مستحق ہے۔ یہ عقیدہ ان کی جہالت کا نتیجہ ہے، کیونکہ عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لات بت کو پکارتے، لات حاجیوں کو ستو گول گول کر پلایا کرتا تھا، اس میں گھی ڈالتا اور حاجیوں کو کھلاتا۔ جب یہ آدمی فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر بیٹھنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی عبادت کرنے لگے۔ ان مشرکین میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ کچھ ایسے بھی مشرکین ہیں جو اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں شیطانوں نے خوبصورت بنا کر پیش کی ہے تاکہ لوگوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ نقصان دہ افراد والے کی خبر نہ دے؟ پھر سے پڑھیں گے، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ نقصان دہ افراد والے کی خبر نہ دے؟ وہ لوگ ہیں جن کی محنت دنیا میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات اور ملاقات کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو بھی نہ لگائیں گے۔ توحید الوہیت کے لیے جنگ۔ عبادت میں شرک کرنے کی وجہ سے یہ لوگ مشرکین کہلائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی شرک کی بنا پر ان سے جنگ کی، بلکہ ان کے مال و جان پر دست اندازی کو جائز قرار دیا۔ حالانکہ وہ لوگ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن اس میں جرم یہ تھا کہ وہ اس اقرار کے باوجود عبادت کے وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس عبادت میں شرک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت پیش فرمائی، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے، نیز عزت کا مقام حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرے۔ درج بالا آیت کریمہ میں مشرکین کا عقیدہ کہ یہ لوگ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں اور وہ ان کا جواب نہیں دیتے، مطلب یہی ہے کہ وہ ان کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ اسی مضمون کی دوسری آیت کریمہ کی ترجمہ سورۃ الاحقاف، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارے، حالانکہ وہ قیامت تک ان کا جواب دینے پر بھی قادر نہیں، اور وہ ان کی دعاؤں سے بھی لا علم ہے۔ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ دعا کی اقسام۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی دو اقسام ہیں۔ ایک دعا عبادت ہوتی ہے کہ انسان جس کو پکارتا ہے گویا اس کی عبادت کرتا ہے تاکہ اس سے اجر و ثواب حاصل کرے اور اس کی سزا و پکڑ سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کر انسان کسی کو پکارنا چاہے تو ایسی پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے درست نہیں، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو یہ شرک اکبر میں شمار ہوگا، نیز یہ مجرم ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے گا۔ اسی کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ غافر، ترجمہ، جو لوگ مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کی دوسری قسم یہ ہے کہ دنیاوی ضروریات میں انسان کسی سے کچھ مطالبہ کرے۔ اس صورت کی پھر تین قسمیں ہیں کہ پوائنٹ فرسٹ، انسان اللہ تعالیٰ کو ان کاموں میں پکارے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کہلائے گی، کیونکہ
اس میں انسان اپنی محتاجی اور لجاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، فضل کرنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہذا جس شخص نے وہ کام جو صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت میں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے مانگے تو ایسا شخص مشرک ہے، کافر ہے۔ جس کو یہ پکارتا ہے وہ زندہ ہو یا مردہ، دونوں صورتوں میں پکارنے والا کافر اور مشرک ہی قرار پائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، انسان کسی زندہ شخص کو آواز دیتا ہے کہ اے فلاں مجھے پانی پلاؤ یا کچھ اور مطالبہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، انسان کسی فوت شدہ شخص یا کسی غیر موجود آدمی کو اسی طرح پکارے جس طرح دوسری قسم میں پکارتا ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر سکے۔ اس کا یہ پکارنا دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ میری ضرورت پوری کرے گا۔ اس کے مشرک ہونے کی یہی وجہ ہے۔ ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ ذبح کا معنی ہے کہ ایک مخصوص طریقے سے کسی ذی روح جانور کا خون بہانا۔ جانور مختلف مقاصد کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، جس کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو اس کی عظمت پر اسے قربان کیا جائے اور خود کو اس سے کم تر سمجھا جائے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے درست نہیں اور یہ کام شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ یہی عمل اگر کسی دوسرے کے لیے کیا جائے تو شرک اکبر کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ سورۃ الانعام۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، انسان کسی مہمان کی عزت افزائی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے یا کسی ولیمہ وغیرہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ عمل درست ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ولیمہ ضرور کرو، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کرو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، انسان تجارت یا کھانے وغیرہ کے لیے جانور ذبح کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ یاسین۔ ترجمہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے وہ جانور پیدا کیے ہیں جو ہمارے سامنے کام کرتے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے ان جانوروں کو ان کے ماتحت کر دیا ہے، ان میں سے کچھ ان کی سواری کے لیے ہے اور کچھ جانوروں کو یہ کھاتے ہیں۔ ان میں سے جائز اور ممنوع جانوروں کی تفصیل دینی مسائل کی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ نظر و نیاز عبادت ہے۔ نظر کا معنی جو کام عام طور پر فرائض عبادات میں شمار ہوں، بعض اوقات نظر کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے، یعنی انسان خود اپنے آپ پر کوئی ایسا کام ضروری قرار دے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنا ہو۔ یہاں پہلی صورت مراد ہے کہ انسان ہر قسم کی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سورۃ الاسراء۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے۔ مدد مانگنا عبادت ہے۔ مشکل وقت میں مدد مانگنے اور کسی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ،
اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، یہی سب سے افضل اور عمدہ کام ہے۔ انبیاء و رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ سورۃ الانفال۔ پوائنٹ سیکنڈ: فوت شدہ یا غائب سے مدد طلب کرنا، حالانکہ وہ مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ایسا کرنا شرک ہے۔ یہ کام انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں حصہ رکھتے ہیں اور ان کاموں کے چلانے میں کچھ اختیارات کے مالک ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: مشکل وقت میں پھنسے ہوئے آدمی کی پکار کا کون جواب دیتا ہے، اور کسی تکلیف میں مبتلا شخص کی برائی کون دور کرتا ہے، اور کس نے تم کو زمین پر نائب بنایا؟ کیا پھر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے لائق ہے؟ تم نصیحت کم سمجھتے ہو۔ سورۃ النمل۔ پوائنٹ تھرڈ: ایسے زندہ لوگوں سے مدد مانگنا جو اس کی مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں، یہ صورت جائز ہے، گویا ان سے تعاون حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام سے ان کی جماعت کے ایک شخص نے مدد مانگی اپنے دشمن کے خلاف، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا، وہ اسی سے فوت ہو گیا۔ سورۃ القصص۔ پوائنٹ فورتھ: ایسے زندہ شخص سے مدد مانگنا جو مدد دینے کے قابل نہ ہو، البتہ یہ عقیدہ بھی نہ ہو کہ اس کے پاس کوئی پوشیدہ طاقت موجود ہے جو کسی فالج زدہ بیمار کو صحت یاب کر دے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ کام غلط اور اس آدمی سے مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ممنوع ہے، نیز اس لیے بھی کہ اس عمل سے وہ دوسروں کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ اگر اس آدمی سے مدد طلب کی جائے تو یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، نیز اس کے پاس کوئی ایسی پوشیدہ طاقتیں موجود ہے جو اس قسم کے حالات میں نجات کا باعث بنتی ہے۔ خلاصہ بحث: گزشتہ بحث سے یہ معلوم ہوا کہ مؤلف یہی بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو توحید انبیاء و رسول اپنی قوموں کے پاس لے کر آئے وہ توحید الوہیت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے مشرک توحید ربوبیت کا اقرار تو کرتے تھے، لیکن وہ مزید یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار تو کرتے تھے، لیکن اس کا راستہ وہ اپناتے جو شرک تھا، یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے اس توحید کے اقرار میں شامل نہ ہو سکے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش فرمائی تھی۔ وہ توحید یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی حق نہیں رکھتا کہ عبادات کے جملہ امور اس کے لیے ادا کیے جائے۔ کلمہ توحید کا مفہوم: یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو کہ مشرکین مکہ اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو لا الہ الا اللہ کا جملہ ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ وہ لوگ آج کل کے متکلمین کی طرح یہ نہیں کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی دنیا کے معاملہ چلانے والا اور باقی کاموں کو پورا کرنے والا نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب عبادت ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کیا انہوں نے الہ کو ایک ہی بنا لیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ چلو اور اپنے معبودوں کے پاس بیٹھ جاؤ، دراصل یہی تم سے مقصود ہے۔ ہم نے اس قسم کی باتیں دوسری قوموں میں نہیں سنی، یہ تو ایک نئی انوکھی بات ہے۔ سورہ صاد۔ متن:
مشرکین الہ سے صرف خالق و رازق اور مدبر مراد نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالق و رازق اور مدبر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، بلکہ الہ ان کے نزدیک وہ ذات تھی جسے وہ اللہ کا قریبی یا اللہ کے ہاں سفارشی یا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرتے، خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی ولی ہو یا درخت قبر ہو یا کوئی جن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اس کلمہ کے اقرار کا مطلب صرف الفاظ کا اقرار نہیں تھا، بلکہ اس کا معنی و مفہوم مراد تھا۔ جاہل کافر بھی جانتے تھے کہ اس کلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات سے تعلق رکھا جائے، اس کے علاوہ پوجا کی جانے والی تمام چیزوں کا انکار اور اس سے برات کا اعلان کر دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے جواب دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سورہ صاد۔ کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ ان پڑھ کافر بھی اس کلمہ کا مطلب جانتے تھے، ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اسلام کے دعوے دار ہے اور کلمہ طیبہ کا اتنا بھی مطلب نہیں جانتے جتنا جاہل کفار جانتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ معنی و مفہوم کا دل میں عقیدہ رکھے بغیر صرف الفاظ کا ادا کر لینا ہی کافی ہے۔ ان میں جو زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھے جاتے ہیں وہ اس کلمہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خالق و رازق اور کائنات کا انتظام کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس سے زیادہ جاہل کفار لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے ہوں۔ شرح: دنیاوی معبودوں کی حقیقت۔ مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ سے خالق، رازق یا مالک مراد نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ اس کلمہ طیبہ کا مفہوم وہی سمجھتے تھے جو در حقیقت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ ان کے بالمقابل آج کے مسلمان لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم ہی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ لوگ صرف اس جملے کو زبانی ادا کرتے ہیں لیکن اس عقیدہ اور اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے، اور کہتے ہیں ہم ان بزرگوں اور صالحین کے مزاروں پر اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، ہم انہیں خالق و رازق بالکل نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہے، یعنی خالق اللہ ہے، رازق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، اور کچھ لوگ اس کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ہر قسم کی چیزوں سے یقین نکال کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر طرح کا یقین رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی یہ ایسی بیکار تفسیر ہے جو سلف صالحین میں سے کسی نے ذکر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھا جائے اور اللہ کے سوا ہر چیز سے یقین اٹھا لیا جائے۔ یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی یقین رکھنا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سورۃ تکاثر، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر یقین کی آنکھوں سے تم اس کو دیکھو گے۔ اسی طرح ان چیزوں میں بھی یقین کیا جاتا ہے جو واضح نظر آ رہی ہوں، لیکن ان باتوں سے توحید میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آج کے بدعقیدہ لوگ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ جاہل اور ناواقف ہیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم کو جانتے تھے، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے متعلق بالخصوص عقائد میں نہایت عجیب و غریب مشگافیاں کرتے ہیں۔
متن: جب آپ نے مذکورہ بالا تفصیلات سمجھ لی اور اس شرک کو جان لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ سورۃ النساء۔ توحید کے فوائد: یہ جان لینے کے بعد کہ تمام انبیاء کرام کا دین کون سا ہے جس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور یہ کہ آج لوگوں کی اکثریت اس دین سے کس قدر غافل اور جاہل ہے، اس سے آپ کو دو اہم فائدے حاصل ہوں گے۔ پوائنٹ فرسٹ: اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت پر خوشی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ سمیٹتے ہیں۔ سورہ یونس۔ پوائنٹ سیکنڈ: اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اس وقت اور زیادہ ہوگا، نیز راہ نجات کی جستجو مزید بڑھ جائے گی جب آپ یہ جان لیں کہ بسا اوقات انسان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی تو اس کے منہ سے نادانی و جہالت میں یہ لفظ نکل جاتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ کبھی سوچ سمجھ کر وہ ایسی بات بول جاتا ہے کہ شاید یہ چیز اسے اللہ سے قریب کر دے گی، جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ اس سلسلے میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سامنے رکھے کہ انہوں نے علم و فضل اور صلاح و تقوی کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان لوگوں کے پاس معبود ہے ایسا ہی ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ سورۃ الاعراف۔ شرح: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت کریمہ صرف شرک اکبر کے لیے خاص ہے یا اس میں چھوٹے اور بڑے ہر شرک کا تذکرہ ہے؟ اس بارے میں علماء کی آراء مختلف ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: یہ آیت ہر شرک کے لیے ہے، مثلاً غیر اللہ کی قسم کھانے والے کی بھی بخشش نہ ہوگی۔ پوائنٹ سیکنڈ: یہ آیت صرف شرک اکبر کے متعلق ہے جس کے مرتکب کی بخشش نہ ہوگی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں شرک کو بڑے یا چھوٹے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا، لہذا محتاط طریقہ یہی ہے کہ اس آیت کو ہر طرح کے شرک سے متعلق سمجھا جائے۔ دین سے مراد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی دین الہی کے علاوہ قبول نہ کرے گا اور یہی عبادت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اسے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرنا۔ سورۃ الانبیاء۔ یہی اسلام ہے جس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ اس سے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ لا الہ الا اللہ سے لا علمی ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان یہ سب جرائم کرنے کے باوجود اسلام کا دعوے دار ہے۔ فائدہ نمبر فرسٹ: مذکورہ بالا عقائد کے مسائل سے واقفیت دراصل فضل الہی پر مشتمل ایسی عظیم الشان خوشی ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں کا علم ہوتا ہے اور عبادت کا سلیقہ آتا ہے۔ فائدہ نمبر سیکنڈ: دوسری خوشی اس خطرناک جرم کی لا علمی سے نجات کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ یہی مفہوم حدیث نبوی سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ روزہ دار کو دو قسم کی خوشیاں ملتی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی باری تعالیٰ سے ملاقات کے وقت میسر ہوگی۔ صحیح بخاری۔ لا علمی عذر نہیں۔ ہم اس مسئلے کو قدر تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہمارے خیال میں فاضل مؤلف کی رائے کے مطابق جو لوگ جان بوجھ کر عقائد کے مسائل سیکھنے اور جاننے کی طرف توجہ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کی صرف لا علمی عذر نہیں ہو سکتی۔ شیخ رحمہ اللہ کی دوسری تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات لا علمی کو بطور عذر قبول کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ سے سوال ہوا جہاد و قتال کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟
نیز کس بنا پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ تو آپ رحم اللہ نے جواب دیا، اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی، پھر باقی چاروں ارکان ہے۔ ان ارکان کا اقرار کرنے کے بعد اگر کوئی سستی کی وجہ سے ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو اس بنیاد پر اس سے جنگ کی جائے گی۔ البتہ یہ یاد رہے کہ صرف اسی کوتاہی کی بنا پر اسے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایک رکن اسلام کا انکار تو نہ کرے لیکن سستی کی وجہ سے صرف کوتاہی کرے، آیا ایسا شخص کافر ہے یا نہیں؟ علماء کی اس بارے میں مختلف آراء ہے۔ صرف توحید اور رسالت سے انکار کی صورت میں علماء کرام کی متفقہ رائے ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ صرف یہ شخص کافر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو عقائد اسلامی پوری طرح سمجھائے جائے لیکن پھر بھی وہ انکار کر دے۔ اس مسئلے میں ہمارا موقف اور ہمارے مخالفین کی رائے درج ذیل صورتوں میں سمجھی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، جسے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین توحید ہے، نیز اسے یہ بھی سمجھ ہو کہ قبروں، پتھروں اور درختوں کے متعلق جو عام لوگوں کے عقائد ہیں وہ شرک پر مبنی ہے اور ایسے اعمال سے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر یہ جرائم اس قدر سنگین ہے کہ دین الہی کے قیام کے لیے ایسے مجرموں سے جنگ کرنے کا حکم ہے۔ ان تمام باتوں سے واقف آدمی عقائد کے جملہ مسائل نہ سیکھتا ہے اور نہ اس کے مطابق اپنی اعمال کی اصلاح کرتا ہے بلکہ وہ شرک پر قائم رہتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ اسی بنا پر اس سے لڑائی کی جائے گی کیونکہ اس نے دین الہی سمجھنے کے باوجود اختیار نہیں کیا، نیز شرک کی قباحت بھی جاننے کے باوجود اس سے اجتناب نہ کیا۔ اگرچہ وہ شخص اسلام اور مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور شرک کو اچھا سمجھ کر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کرتا، پھر بھی ایسا شخص مجرم ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایک آدمی توحید کے تقاضوں کو پہچانتا ہے اور اسلامی احکام پر عمل پیرا ہے لیکن دین محمدی کے بعض کاموں کا غلط انداز میں تذکرہ کرتا ہے، ملحد و گمراہ لوگوں کی تعریف و توصیف کرتا ہے، نیز موحد اہل اسلام کو ان گمراہوں ملحد و گمراہ لوگوں کی تعریف و توصیف کرتا ہے، نیز موحد اہل اسلام کو ان گمراہوں سے کم تر سمجھتا ہے۔ ایسا شخص پہلے کی نسبت زیادہ بدتر ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، جب ان کے پاس حق آیا اور انہوں نے اسے پہچان بھی لیا پھر اس کا انکار کر دیا، چنانچہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورۃ البقرہ۔ دوسرے موقع پر فرمایا، ترجمہ، اگر وہ لوگ اپنے معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دے اور تمہارے دین میں طعنہ دے تو کفر کے اماموں سے جنگ کرو، ان کی کوئی قسم نہیں تاکہ وہ رک جائے۔ سورۃ التوبہ۔ پوائنٹ تھرڈ، جو شخص توحید کو پہچانے کے بعد اسے پسند کرتے ہوئے اپناتا ہے اور شرک کی قباحتیں سمجھتے ہوئے اس سے اجتناب کرتا ہے لیکن اسے موحدین اچھے نہیں لگتے اور مشرکین اسے ابھی تک پسند ہے، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ اسی کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات انہیں ناپسند ہے، چنانچہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ سورہ محمد۔ پوائنٹ فورتھ، جو شخص سچا اور مخلص موحد ہے لیکن اس کے ملک کی اکثریت مشرک ہے اور وہ موحدین سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے، ایسے حالات میں یہ موحد ہجرت بھی نہیں کرتا بلکہ اپنے ہم وطنوں سے مل کر موحدین سے جنگ کرنا چاہتا ہے، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ دوسرا آدمی جسے ارکان اسلام ترک کرنے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب، حتیٰ کہ مسلمانوں کے خلاف جنگی حمایت پر اس قدر مجبور کیا جائے لیکن یہ اس سرزمین کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو بلکہ انہی کے ساتھ رہنے اور ایسا سب کچھ کرنے کو تیار ہے، تو یہ بھی کافر ہے۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیات کریمہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق ہے۔ ترجمہ،
عنقریب تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہے وہ تم سے اور امن میں رہے اپنی قوم سے بھی، جب بھی لوٹائے جاتے ہیں وہ طرف فتنے کی تو الٹا دیے جاتے ہیں اس میں، پس اگر وہ نہ کنارہ کش رہے تم سے اور نہ پیش کرے تمہاری طرف صلح اور نہ روکے تم سے اپنے ہاتھ، تو پکڑو تم ان کو اور قتل کرو تم ان کو جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، اور یہی لوگ ہیں کہ کیا ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ ظاہر۔ گمراہ لوگوں کی اس قسم کی باتیں کہ ہم اپنے سوا سب کو کافر کہتے ہیں، یا جو شخص دین اسلام پر عمل نہیں کر سکتا اس پر ہجرت واجب سمجھتے، اور جو انہیں کافر نہ کہے اور ان سے جنگ نہ کرے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں، یہ اور اس قسم کے باتیں بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگ حقیقی توحید کے قریب نہ آئے، نیز اپنی آبائی عادت یعنی شرکیہ کاموں کو نہ چھوڑے۔ قبروں کو بتوں کی طرح پوجنے والوں کو جب ہم ان کے لیے کافر نہیں کہتے کیونکہ وہ لا علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، نیز ان کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں، تو پھر ایسے موحدین جو صرف مسلمان ملکوں میں رہائش اختیار نہیں کرتے یا وہ کفریہ کام نہیں کرتے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرتے، ایسے مسلمانوں کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سورہ نور۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ ہم صرف درج بالا چار قسم کے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں کیونکہ ایسی صورت میں یہ لوگ اللہ و رسول کے دشمن ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے جو اپنے آپ پر غور کرتے ہیں اور ایسے رب کا خود محتاج سمجھتے ہیں جو جنت و دوزخ کا مالک ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ خلاصہ، لا علمی عذر ہو سکتی ہے یا نہیں اس بارے میں مختلف آراء کی نوعیت عام فقہی مسائل میں اختلافات جیسی ہے۔ بعض اوقات تو یہ اختلاف صرف لفظی ہوتا ہے کہ فلاں آدمی پر یہ حکم لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، مثلا اگر کسی قول و فعل کو کرنے یا کسی کام کو چھوڑنے پر کفر لازم آتا ہے اور اس پر سب کا اتفاق بھی ہے، پھر بھی اس بات میں غور کیا جائے گا کہ آیا فلاں شخص جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ کافر ہے یا نہیں۔ ممکن ہے یہ فیصلہ کرنے میں مزید بعض شرعی رکاوٹیں موجود ہوں۔ کفر تک لے جانے والی لا علمی۔ درج بالا بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایسی لا علمی جو مسلمان کو کافر بنا دیتی ہے اس کی دو اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا پیروکار ہے یا وہ بالکل بے دین ہے اور اسے کبھی ایسا خیال تک نہیں گزرا کہ اس کا طرز زندگی مذہب اسلام سے مختلف ہے، تو ایسے شخص پر دنیا میں ظاہری احکام لگائے جائیں گے، جبکہ آخرت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ دنیا میں ظاہری احکام سے مراد کفر والے احکام ہے کیونکہ وہ مسلمان تو ہے نہیں، اسے مسلمانوں کے ضمن میں کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ راجہ قول کے مطابق روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کاموں کا امتحان لیں گے۔ بہرحال ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ انسان کسی گناہ کی وجہ سے ہی جہنم میں جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورۃ الکہف۔ تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ درج بالا قول کی وجہ ترجیح کے بے شمار دلائل ہیں جنہیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے مشرکین کی اولاد کے انجام پر بحث کرتے ہوئے اپنی کتاب طریق الہجرتین میں درج کیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کوئی شخص مسلمان ہے لیکن طرز زندگی کافروں والا ہے، اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ میرا طرز زندگی اسلام سے میل نہیں کھاتا، نیز اسے کسی نے کبھی خبردار بھی نہیں کیا
تو اس پر ظاہری اعتبار سے اسلام کے احکام لاگو ہوں گے، جبکہ آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس موقف کی تائید میں قرآن و سنت اور اہل علم کے اقوال پیش خدمت ہے۔ آیات قرآنی ترجمہ: ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ترجمہ: تمہارا رب کسی بھی بستی کو اس وقت تک برباد نہیں کرتا جب تک کہ ان میں اپنا رسول نہ بھیج دے۔ وہ رسول انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ہم اس بستی کو برباد کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہو۔ سورۃ القصص۔ ترجمہ: پوائنٹ تھرڈ، یہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ ان رسولوں کے بعد ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے بالمقابل کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ سورۃ النساء۔ پوائنٹ فورتھ، ترجمہ: ہم ہر قوم میں وہ رسول بھیجتے ہیں جو اہل زبان ہوتا ہے تاکہ رسول ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کر سکے، چنانچہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست سے بھٹکا دے اور جسے چاہے راہ راست پر لے آئے۔ سورہ ابراہیم۔ پوائنٹ ففتھ، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی قوم کو راہ راست پر آنے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کے سامنے ہر وہ چیز واضح نہ کر دے جس سے انہیں ڈرنا چاہیے۔ سورہ التوبہ۔ پوائنٹ نمبر 6، ترجمہ: یہ بابرکت کتاب ہم نے اتاری ہے، تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے 2 قوموں پر کتاب اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کی پڑھائی سے ناواقف تھے، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ چنانچہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلائل، رہنمائی اور رحمت آ چکی ہے۔ سورہ انعام۔ ان کے علاوہ بھی متعدد آیات اس مسئلہ پر روشنی ڈالتی ہیں کہ حق بات علم میں آنے اور واضح ہونے کے بعد ہی آخری حجت قائم ہوتی ہے۔ احادیث نبوی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا جو فرد خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم۔ اہل علم کے اقوال۔ مغنی میں فرماتے ہیں: اگر کوئی احکامات اسلام سے ناواقف ہے، جیسے نو مسلم یا مسلمانوں کی سرزمین پر نو آباد شخص یا دور دراز کے دیہاتی جو بالعموم اہل علم حضرات سے محروم ہوتے ہیں، تو ایسے شخص پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھنے والے میری اس عادت کے گواہ ہے کہ میں سب سے زیادہ اس بات سے روکتا ہوں کہ کسی متعین شخص کو اس کا نام لے کر کافر، فاسق یا گناہگار کہا جائے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی شخص پر ایسی حجت قائم ہو جائے جس کی بنا پر وہ کافر ہوتا ہے، یا اس کو فاسق کہا جا سکتا ہے، یا کسی دوسری صورت میں اس کو گناہگار کہا جا سکتا ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ ایسے آدمی پر اس کے مطابق ہی حکم لگایا جائے گا۔ میرا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تمام غلطیاں اور گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی انسان کو زبانی اور عملی غلطیوں کے متعلق دی گئی ہے۔ سلف صالحین کا ہمیشہ سے یہ طریقہ تھا کہ وہ اس قسم کے مسائل میں کسی بھی شخص کا نام لے کر اسے کافر کہتے، نہ گناہگار اور نہ فاسق کہتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین جو کسی کو کافر یا فاسق کہتے تھے وہ مطلق ہوتا تھا اور وہ درست ہے۔ کسی شخص کو متعین کر کے یا کسی عمل کے مرتکب کو کافر کہنا، ان میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نیز فرماتے ہیں کہ کسی کو کافر فاسق کہنا یہ وعید کے ضمن میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہنے والا جھوٹا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق یہ نہ فرماتے کہ یہ نو مسلم یا نو وارد ہے۔
ایسے کسی شخص کو کسی بات کی وجہ سے انکار کرنے پر کافر نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ پوری طرح اس کے سامنے دلیل اور حجت پیش نہ کر دی جائے۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے وہ مسائل اور وہ دلائل نہیں سنے ہوتے، یا اگر سنے ہیں تو اس کے نزدیک وہ آثار ثابت نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ امکان بھی ہے کہ اس کے سامنے ان آثار کے بالمقابل کوئی ایسی صورت ہوتی ہے جو ان آثار کے بجائے کسی دوسرے موقف کو زیادہ واضح طور پر پیش کرتی ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے تعویل کی جا سکے۔ ان تمام صورتوں میں اگرچہ انسان اپنے علم کے لحاظ سے یا تعویل کے لحاظ سے یا اس کے مقابل آثار پیش کرنے کے لحاظ سے غلطی بھی کر رہا ہو، پھر بھی ایسی صورتحال کی بنا پر اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ فتویٰ ابن تیمیہ۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو آدمی دین اسلام کو پہچان لے اور سمجھنے کے بعد اس کو برا کہے، لوگوں کو اس سے روکے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھے، ہم ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، ہمارے اوپر یہ بہتان اور جھوٹ لگایا جاتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے دین کا پوری طرح اظہار نہیں کر سکتا، اس پر ہماری طرف ہجرت کرنا لازم ہے۔ یہ سب جھوٹ اور بہتان پر مبنی ہے۔ ایسے فریب دے کر لوگوں کو اللہ اور اس کے دین سے روکنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ ہم گمراہ لوگوں کو ان کی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، نیز قبروں اور بتوں کی پرستش کی وجہ سے بھی کسی کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں، تو پھر ہم ان لوگوں کو کیسے کافر کہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے، لیکن وہ صرف اپنے ملکوں کو چھوڑ کر خطہ عرب کی طرف ہجرت نہ کرتے ہوں۔ کتاب و سنت اور اہل علم کی اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی نرمی نیز امت کے ساتھ اس کی شفقت کی یہی عملی صورت ہے کہ کسی کو بلا وجہ اور بغیر عذر کے قائم کیے اس کو عذاب نہ دے۔ انسانی عقل اللہ تعالیٰ کے حقوق پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر عقل میں یہ کمی نہ ہوتی تو رسولوں کی بعثت سے حجت قائم کرنے کا سلسلہ موقوف نہ ہوتا۔ چنانچہ جو لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں، ان کا اسلام اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ ان سے کچھ ایسے جرائم سرزد نہ ہو جن کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ اس کے لیے دلائل شرعی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص کو کافر کہنے کے متعلق انسان کو لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے دو زبردست نقصان پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، کسی فیصلے میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جس شخص کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ کسی بھی ایسی صفت کا حامل نہیں، یعنی ایسے شخص کو کافر کہا جائے جو حقیقت میں کافر نہیں، گویا آدمی اس چیز کو حرام کہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، کیونکہ کسی کو کافر کہنا یا مسلمان اسی طرح ہے جیسے انسان حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انسان اگر مسلمان کو کسی ایسی صفت کے ساتھ موصوف کرتا ہے جو اس میں نہیں، یعنی انسان اسے کافر کہے حالانکہ وہ سچا اور پکا مسلمان ہے، تو کہنے والے کو اس بات سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ مبادئ کفر کی نسبت خود اس کی طرف نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کافر کہے گا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص یہ صفت لے کر جائے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے، اگر تو وہ کافر ہوا تو ٹھیک، ورنہ یہی بات اس کے اوپر لگے گی۔ صحیح مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کافر کہہ کر بلاتا ہے یا اس کو اللہ کا دشمن کہہ کر پکارتا ہے حالانکہ وہ ایسا نہ تھا، تو یہ چیز خود اس کے اوپر لگے گی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔
یہ دوسری صورت بہت خطرناک ہے کہ اس میں انسان کسی کو کافر کہنے کے بعد خود کافر ہو سکتا ہے۔ عام طور پر جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو گویا وہ خود اپنی نیکی پر خوش ہوتا اور دوسروں کے اعمال کو معمولی اور حقیر سمجھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان میں خود پسندی اور دوسروں کی کم تری یعنی تکبر وغیرہ جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر، عظمت بھی میری چادر ہے۔ جس نے مجھ سے ان میں سے کوئی بھی چھیننے کی کوشش کی، میں اس کو آگ میں ڈال لوں گا۔ صحیح مسلم۔ مسلمان کو کافر کہنے سے پہلے دو چیزیں دیکھنی ضروری ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، آیا کتاب و سنت سے ایسے دلائل مہیا ہوتے ہیں جو اس کے کافر ہونے کے لیے کافی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف نہ ہو جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، آیا کسی فرد میں وہ تمام شرائط موجود ہیں جو بالخصوص اسے کافر کہنے کے لیے ضروری ہے، نیز وہ تمام رکاوٹیں جو کسی مسلمان اور کافر کے مابین حائل ہوتی ہے۔ نہایت ضروری شرط یہ بھی ہے کہ جسے کافر کہا جا رہا ہے وہ ان تمام باتوں سے واقف ہے کہ اگر میں نے ان کاموں کا ارتکاب کیا تو میں کافر ہو سکتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، جو شخص رسول کی مخالفت کرے جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہو اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستہ کو تلاش کرے، ہم اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ پھر رہا ہے اور ہم اس کو جہنم تک پہنچائیں گے، یہ ٹھکانہ برا ہے۔ سورۃ النساء۔ اسے آگ کی سزا اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ اس آدمی کے سامنے ہدایت اور عقیدہ واضح ہو چکا ہے لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ آیا اس شخص کو عقیدے کی مخالفت اور اس کا انجام بتانا ضروری ہوگا یا صرف صحیح اور غلط عقیدے کا اسے علم ہونا چاہیے اگرچہ اس کے انجام سے وہ شخص ناواقف ہی ہو؟ جواب، اگر کسی شخص کو اس بات کا علم ہے کہ عقیدے کی روح سے یہ بات غلط ہے تو یہی کافی ہے کہ اس پر مخالفت کا حکم لگایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دن کے وقت صحبت کرنے والے پر کفارہ لازم قرار دیا تھا۔ صحیح بخاری۔ کیونکہ اس آدمی کو یہ بات معلوم تھی کہ ایسا کرنا غلطی ہے اگرچہ اس کو اس کے انجام اور کفارے کا علم نہ تھا۔ اسی طرح جو شخص شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے اگرچہ اس کو صرف اتنا علم ہے کہ بدکاری کرنا حرام ہے پھر بھی اس کو رجم کر دیا جائے گا گویا وہ اس انجام سے بے خبر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے جرم کے انجام سے باخبر ہو تو وہ ارتکاب ہی نہیں کرتا۔ کسی شخص کو کافر قرار دینے میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس شخص کو اس کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کیا گیا ہو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات منقول ہے۔ ترجمہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ہاں البتہ جس سے مجبور کیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، البتہ جس کا دل کفر کے لیے کشادہ ہو، ایسے لوگوں پر اللہ کی ناراضگی ہے اور بڑا عذاب نازل ہوگا۔ سورۃ النحل۔ ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوچ اور فکر پر قابو نہیں رکھ پاتا کہ انسان کسی موقع پر بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے یا بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے یا نہایت خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال کے پیش نظر اس کی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نکلے تو یہ احوال اس کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات منقول ہے۔ ترجمہ، تمہیں ان چیزوں پر گناہ نہیں جن پر تم غلطی کرو، لیکن جو تمہارے دل پورے ارادے کے ساتھ کام کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب انسان جنگل میں اپنی سواری پر سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری اس آدمی کے سامان خورد و نوش لے کر گم ہو جائے اور وہ آدمی اس سواری کی تلاش میں کسی درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے تو ابھی وہ اسی حالت میں ہو تو اچانک بیدار ہونے پر وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، وہ اس کی لگام کو پکڑے اور اسی خوشی کی کیفیت میں وہ الفاظ میں پکارے، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے، تو اس شخص نے اپنی بے انتہائی خوشی کی وجہ سے اپنی زبان سے غلط کلمہ نکالا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے رجوع سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ ایک رکاوٹ ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ انسان کفر کے اطلاق میں تعویل کرتا ہو، یعنی وہ اس کام کو درست سمجھ کر رہا ہو، چنانچہ یہ بھی اس کے لیے ایک رکاوٹ ہوگی کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ اور دین اسلام کی مخالفت ہے، لہٰذا یہ شخص بھی درج بالا آیت کریمہ لیس علیکم جناح کے مضمون میں شامل سمجھا جائے گا، اس لیے بھی کہ اس کی محنت اور کوشش کا یہی نتیجہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ سورۃ البقرہ۔ مغنی کے مؤلف فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص معصوم لوگوں کا مال و جان حلال سمجھتے ہوئے بغیر کسی واضح دلیل اور شبہ کے حلال سمجھے تو یہ شخص بھی کافر ہوگا۔ اگر دلیل کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جیسے خارجیوں نے کیا تھا، اس بحث کا تذکرہ ہم نے دوسرے مقام پر کیا ہے کہ اکثر فقہا ان لوگوں کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ مسلمان کے مال و جان کو حلال سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی نیت یہ تھی کہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب و رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، خارجیوں کا یہ موقف معروف ہے کہ وہ اکثر صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کا مال و جان حلال سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم ان کو قتل کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود فقہاء کرام نے ان کے کفر کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ ایسا کام کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر حرام کام کو جب حلال سمجھا جائے اور اس کی بنیاد کسی دلیل پر ہو تو اس کا حکم بھی اسی طرح ہوگا جو ہم نے درج بالا سطور میں ذکر کیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خارجیوں کی بدعت یہ تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو غلط سمجھا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ قرآن مجید کی مخالفت کرے، لیکن انہوں نے قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایسے مفہوم میں لیا جس کے لیے وہ آیات اور احادیث دلالت نہیں کرتی تھی، چنانچہ انہوں نے یہ سمجھا کہ گناہ کرنے والے افراد کو کافر قرار دیا جائے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، خارجیوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی حالانکہ قرآن مجید نے اس سنت کی پیروی کا حکم دیا تھا۔ قرآن مجید نے ایمان والوں کو دوست بنانے کا حکم دیا تھا لیکن انہوں نے اہل ایمان کو کافر کہا۔ اسی طرح قرآن مجید میں مذکورہ مشتبہ آیات کی تلاش میں رہے، قرآن سننے کے بعد اس میں تعویل کرنے لگے، ایسی تعویل جو اہل قرآن یعنی صحابہ و تابعین کے ہاں معروف نہ تھی۔ اس طرح یہ علم میں کمزور ہو گئے، نیز اتباع سنت میں بھی پیچھے رہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کی اس جماعت کے پاس نہ بیٹھتے تھے جو لوگ حقیقت میں قرآن مجید کو صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھتے تھے۔ دوسری جگہ اس طرح لکھا ہے، تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ خارجی لوگ غلط اور گمراہ تھے، لیکن آیا وہ کافر تھے یا نہیں، اس بارے میں دو مشہور قول موجود ہیں۔ بالخصوص حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سمیت کوئی بھی صحابی ایسا نہ تھا جو ان خارجیوں کو کافر کہتا ہو، بلکہ یہ سب لوگ ان کو ظالم اور حد سے گزرنے والے سمجھتے تھے، جیسا کہ یہ بات مختلف روایات میں منقول ہے کہ صحابہ کرام نے ان کے متعلق ایسے ہی ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مجموع الفتاوی
ایک جگہ لکھتے ہیں یہی بات امام احمد جیسے ائمہ سے بھی منقول ہے۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں وہ خارجی جو تیر کی طرح دین سے نکل جائیں گے، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان سے جنگ کی جائے، چنانچہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے ان سے جنگ کی ہے۔ نیز مسلمانوں کے ائمہ صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین وغیرہ سب ان سے جنگ کرنے کو درست سمجھتے تھے۔ علی بن ابی طالب اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ نے بھی انہیں کافر نہیں کہا، بلکہ اس جنگ کے باوجود انہیں مسلمان سمجھتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے اس وقت جنگ کی ابتدا کی جب خارجیوں نے ناحق خون بہانا شروع کیا، مسلمانوں کے مال و جان پر حملہ آور ہوئے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اقدام جنگ ان کی سرکشی ختم کرنے کے لیے تھا، نہ کہ ان کو کافر سمجھتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کی عورتوں کو قیدی نہیں بنایا، ان کے مال کو مال غنیمت نہیں سمجھا، حالانکہ ان لوگوں کی گمراہی قرآن و سنت سے ثابت ہو چکی تھی۔ جب صورتحال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے، اس سب کے باوجود ان کو کافر نہیں کہا گیا، تو پھر ایسے عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ جن کے بارے میں صحیح اور غلط مسائل غیر واضح ہے، کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک دوسرے کو کافر کہے اور ایک دوسرے کے مال و جان کو حلال سمجھتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو، اگرچہ ان میں کوئی واضح بدعت موجود ہو۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کافر کہیں گے تو ان کی یہ بدعت ان کی نسبت زیادہ خطرناک ہوگی۔ عام طور پر اس قسم کے لوگ اپنی اختلافات کے حقائق سے جاہل اور ناواقف ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک موقع پر فرماتے ہیں جب مسلمان کسی دلیل کی بنیاد پر کسی سے جنگ و قتال میں کود جائے یا کسی دلیل کی بنیاد پر کافر کہے تو کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مذکورہ حکم ان نابالغ نوجوانوں پر بھی ثابت ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ اقوال تین طرح کے ہیں، صحیح وہ ہے جس کے لیے دلائل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں کرتے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دے۔ سورۃ الاسراء۔ ترجمہ: یہ رسول خوشخبری دیتے ہیں، ڈراتے ہیں تاکہ اللہ کے پاس لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ سورۃ النساء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب کسی کے پاس اللہ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیج دیے ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال و دلائل کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا ناواقف آدمی معذور ہے اور اس کا عذر قبول کیا جائے گا جب وہ اپنی زبان اور اپنے عمل میں کوئی کفریہ کام کرے یا بولے، جیسے اگر کوئی نافرمانی والا کام کرتا یا جملہ بولتا ہے تو اس کی لا علمی کو بطور عذر قبول کیا جاتا ہے۔ فاضل مؤلف نے اس موقع پر نہایت ضروری مسائل ذکر کیے ہیں۔ مسلمان کو ہمیشہ توحید کا مفہوم اچھی طرح سمجھنا اور یاد رکھنا چاہیے، نیز اپنے اقوال و اعمال کی نگرانی کرے تاکہ بے شعوری، غلط فہمی اور جلد بازی میں بھی مسلمان شرکی اعمال و افعال سے محفوظ رہے۔ غور کیجیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مطالبہ کیا تھا۔ ترجمہ: ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دو جیسا ان کا ایک معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاہل لوگ ہو، یہ اپنے انہی اعمال میں تباہ ہونے والے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ سورۃ الاعراف۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مطالبے کو جہالت سے تعبیر فرمایا۔ جب کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں توحید کا مفہوم جانتا ہوں تو اس سے بالخصوص ایسی جہالت کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے، لہذا خود اپنے متعلق انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ بعض لوگ فلسفیانہ مشگافیاں کرتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جو صرف ناقابل فہم ہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا تھا، وہ بھی اس کلمے کو ان مفاہیم میں نہیں سمجھتے تھے، وہ مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مفہوم کے مطابق ہی کلمہ کو سمجھتے تھے۔